اپنے اسلاف کو، افراد کو یاد کرتے ہیں، لیکن ان کے جو کریکٹر ہے، ان کے جو اخبار ہیں، ان کا جو کردار ہے، ان کا جو کریکٹر ہے، اس پر نہیں چلتے ہیں۔ اگر ہم اس کو فالو کر لیں تو یقیناً یہی راہ نجات ہے، یہی عافیت والا راستہ ہے۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الا خبردار ہو جا، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء ہیں، دوست ہیں، ان کی شان کیا ہے کہ لا خوف علیہم، ان پر نہ کچھ خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی غم، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ ان کو رتبہ، یہ مرتبہ، یہ شان اور شوکت دی ہے۔ اچھا، یہ باتیں ہم مختلف اوقات میں سنتے ہیں کہ فلاں کی یہ شان ہے، فلاں کا یہ مرتبہ ہے، ان کو یہ درجہ دیا گیا ہے، لیکن یہیں پر رکنا نہیں ہے، اس کے پیچھے کی فلسفی ہم نے سمجھنی ہے۔ ان کو یہ مرتبہ ملا تو کیسے مل گیا؟ فضائل، کمالات، کرامات، یہ تو آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن اس کے پیچھے سائنس کیا ہے کہ کیسے یہ درجات حاصل ہو گئے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ڈرتے رہے۔ صاحب ایمان ہونا یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر انسان مومن نہیں ہے اور پھر کتنے ہی نیک اعمال کرتا جائے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اخروی فائدہ اس کو نہیں ملے۔ تو سب سے بنیادی چیز ایمان ہے۔ تو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ کیا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان اور اعتقاد کیا ہے۔ بچپن سے جو ہم نے سفر شروع کیا اور زندگی کے اس عمر تک، اس دہلیز تک پہنچے، خود اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں علم حاصل ہے؟ ہم نے دلائل کے ساتھ عقیدہ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا؟ اگر نہیں سیکھا تو یہ سیکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کی بنیاد کن چیزوں پر ہے۔ اللہ کی ذات و صفات، انبیاء کرام، آسمانی کتابیں، جن، فرشتے، جنت، دوزخ، تقدیر، آخرت، یہ تمام کی تمام چیزیں، ان سے متعلق رہنمائی، گائیڈ لائن اور علم ہمیں ہونا چاہیے۔ کتنے ہی لوگ ہیں کبھی کسی چیز کا انکار کرتے ہیں، کوئی کم فہمی کی وجہ سے، کم علمی کی بنیاد پر فرشتوں کا انکار کرتا ہے، کوئی جنات کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اس نوعیت کی گفتگو کر رہے تھے کہ جس سے جنات کے وجود کا انکار لازم آتا، اور اس بارے میں پوری سورہ جن موجود ہے، قرآن میں واضح بیان ہے۔ اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے تو گویا قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے عقیدہ نہ سیکھنے کا کس قدر زیادہ وبال ہوتا ہے۔ سامعین ذی وقار، تو یہ اولیاء کاملین، ان کا ایک وصف کیا ہے؟ جو ایمان لائے۔ الحمدللہ ہم سب بھی ایمان لائے، لیکن اس سے متعلق علم اور دلیل ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ جو ہمارے جمعے کے لیکچرز میں مسلسل آ رہے ہیں اور ابتدا سے گفتگو سن رہے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ مختلف عقائد پر ہماری گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر، توحید ربانی پر تفصیلی بیان ہوا، انبیاء کرام سے متعلق گفتگو ہوئی، سردار انبیاء، سید الانبیاء، جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گفتگو ہوئی۔ اور وقتاً فوقتاً ہم عقائد سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے چلتا رہے گا کہ ہم مختلف اعتقادات سیکھتے رہیں۔ تو ایمان بنیادی چیز، اور اولیاء کا ایمان انتہائی کامل اور پختہ ہوتا ہے، وہ دلائل جانتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا وصف جو ہے وہ ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ ڈرتے رہے۔ تو ڈرنا، تقویٰ
تقوی اختیار کرنا یہ انسان کی بزرگی کی علامت ہے۔ ایک تو بزرگی یہ ہوتی ہے کہ عمر اس کی زیادہ ہو، سینئر سٹیزن ہو، اس کو بھی بزرگ کہتے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں صرف وہی بزرگ ہیں کہ جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ جان لیجئے کہ بزرگی نوجوانی میں بھی حاصل ہوتی ہے۔ جو نوجوان اللہ کا قرب حاصل کر لے، اس سے ڈرتا رہے، علم سے جڑا رہے اور عمل کا پیکر بن جائے، وہ اپنے لڑکپن میں، بچپن میں، اپنی جوانی میں ہی بزرگی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کو بزرگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ اپنی جوانی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا قوت مشاہدہ بڑھا دیتا ہے۔ وہ جوانی میں ہوتا ہے اور اللہ اس کی کیفیات کو اولیاء کی کیفیات کے احوال کے سانچے میں ڈال دیتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید 50 سال کے ہوں گے، 60 سال کو پہنچیں گے تو تب جا کر ہم کوئی بزرگی کی دہلیز کو پہنچیں گے، ہمیں اللہ کا قرب اس وقت حاصل ہو۔ کتنا پیارا شعر کہا نا مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ نے کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں وہ خاص طور پر سمجھے۔ کہتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جمع تم ہو، ابھی نوری جمع تم ہو، ابھی کرو، ابھی سے علم سیکھو اور اس پر عمل کرنا شروع کرو۔ تو ہمارے اسلاف کی تعلیمات وہ علم کا شاہکار اور عمل کا پیکر ہونے کا ثبوت ہے۔ ان تعلیمات کو اللہ نے ابھی تک زندہ رکھا ہے، برقرار رکھا ہے۔ چنانچہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا پہلے فقہ سیکھو، اس کے بعد خلوت نشین ہو۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی علیحدگی اختیار کریں اور وہ اسی میں لگ جاتے ہیں، اور آج کل 2 نمبر پیر، جعلی پیر اور جعلی قسم کے لوگ وہ دین کے لبادے میں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور ہماری سادہ نو عوام ان کے پیچھے جا رہی ہے۔ چہرے پر سنت تک کا نام نہیں ہے، لیکن وہ حق ہو حق ہو حق ہو یہ نعرے لگا کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ بابا نے کرم کر دیا تمہاری بگڑی بن جائے گی، اور اتنی لمبی لمبی زلفیں چرس پی رہے ہیں، شریعت کا کوئی ہوش نہیں ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، لیکن عوام کہتی ہے ہاں بابا کے پاس جائیں گے چاہے جیسا بھی ہو بات بن جائے گی۔ سب سے پہلے شریعت ہے، اور انسان اس کو چھوڑ دے، علم سے دور ہو جائے تو وہ گمراہی کی وادی میں بھٹکتا۔ تو آپ نے فرمایا پہلے فقہ سیکھو، احکام شرعیہ سیکھو، نماز کے مسائل تمہیں آتے ہو، روزے کے مسائل تمہیں آتے ہو، تمہیں طہارت کے ضروری اور بنیادی مسائل آتے ہیں، شادی کی عمر ہے اس سے متعلق مسائل آتے ہیں، تمہیں عقد نکاح میں منسلک کر دیا گیا ہے، تمہیں نکاح اور طلاق کے مسائل آتے ہیں، تم کاروبار میں مشغول ہو تو تمہیں کاروباری مسائل معلوم، تمہیں پارٹنرشپ اگر کر رہے ہو تو اس سے متعلق مسائل معلوم، لیکن ہم ان تمام چیزوں سے دور ہوتے ہیں۔ وراثی تقسیم کا مرحلہ ہے تو اس کے متعلق رہنمائی حاصل کر لو، ایسا نہ ہو کہ اپنی مرضی سے اس کو کچھ دے دیا اس کو کچھ دے دیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کس کو کیا ملنا ہے، لیکن طرح طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اسی وقت فرما دیا کہ پہلے فقہ سیکھو، اور فرمایا جو بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جتنا سنوارتا ہے اس سے زیادہ بگاڑ دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں صحیح کام کر رہا ہوں اور غلطی میں مبتلا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن کسی واجب کو چھوڑ دیا اور معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے واجب ترک کر دیا۔ اللہ اکبر کہا، امام صاحب رکوع میں تھے، اللہ اکبر کہتے ہی ڈائریکٹ رکوع میں شامل ہو گئے۔ ابھی تو آپ کو ٹھہرنا تھا لیکن ڈائریکٹ ہی رکوع میں شامل ہو گئے، تو آپ نے اس کو ترک کر دیا اور سمجھ رہے ہیں کہ میں بالکل درست نماز ادا کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے کئی مسائل میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں غسل کے صحیح مسائل نہیں آتے، کپڑا پاک کرنے کا طریقہ نہیں معلوم اور سیکھتے نہیں۔ تو فرمایا کہ پہلے فقہ حاصل کرو۔ جو بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرتا ہے سمجھتا ہے کہ بس میں عبادت میں لگ جاؤں گا، علم کی ضرورت نہیں ہے،
تو وہ جتنا संवारता है उससे ज्यादा बिगाड़ देता है. تو ہمارے جتنے اسلاف آئے ہیں انہوں نے ہمیں اس طاقت علم کی طرف بلایا. کہا نا نالج از پاور. تو پاور جو ہے وہ آپ کا علم ہے. اپنے سینے کو علم دین سے منور کیجیے, قرآنی علم سے فیضیاب رکھیے, پھر دیکھیں عبادات کیسی شاندار ہوتی ہیں اور اللہ سے تعلق کس قدر مضبوط ہوتا ہے. ایک شخص جس کے پاس اپنے بنیادی مسائل کا ضروری علم نہیں, وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا, وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا, اللہ کی پہچان حاصل نہیں کر سکتا. اگر باہر نکلیں تو کوئی بھی بھٹکا سکتا ہے, اور کتنے ہی لوگ ہیں انہیں اللہ کا درست تصور ہی ذہن میں نہیں. الحمدللہ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے جب توحید ربانی پر گفتگو کی تو اللہ کا جو تصور ہے اس سے متعلق بھی کلام ہوا کہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کوئی جسم رکھتا ہے, اللہ اس سے بھی پاک ہے. جسم سے, جسمانیت سے, آگے پیچھے دائیں بائیں ان تمام ڈائریکشن سے پاک اور صاف. کچھ لوگ سمجھتے ہیں اللہ اوپر ہے, وہ اوپر ہونے سے پاک ہے, نیچے ہونے سے پاک ہے. یہ تمام ڈائریکشنز یہ اس کی مخلوق ہیں, اللہ ان کا محتاج نہیں ہے. اللہ بس موجود ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے, سنا ہے, بلکہ کبھی کورس بکس میں بھی لکھا ہوتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو جگہ یہ اس کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا, کیونکہ جب بھی آپ کسی پلیس کا ذکر کریں گے, کسی جگہ کا تذکرہ کریں گے تو پھر ڈائریکشنز آئیں گے. جو بھی چیز جگہ میں ہوتی ہے وہ جسم رکھتی ہے, اس کی کوئی باڈی ہوتی ہے, اور اللہ باڈی سے پاک ہے, جسم سے پاک ہے. جو چیز جگہ میں ہوتی ہے اس کی ڈائریکشنز ہوتی ہیں, اس کے کوئی چیز آگے ہوتی ہے, کوئی پیچھے ہوتا ہے, کوئی اس کے دائیں ہوتا ہے, کوئی بائیں ہوتا ہے, کوئی اوپر تو کوئی نیچے. اور اللہ ان تمام ڈائریکشن سے جسم اور جسمانیت سے پاک. لہٰذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, بلکہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کے مطابق یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ موجود ہے. بولیے اللہ موجود ہے, اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے. اس کا علم, اس کی قدرت پوری کائنات کو گھیرے ہوئے, کہ دنیا میں کسی ذرے کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے علم میں ہے, جو ہو چکا اس کے علم میں ہے, جو ہونے والا ہے اس کے علم میں ہے, جو قلب میں ہے اس کے علم میں ہے, جو قلب میں آئے گا, دل میں سمائے گا, جو ذہن میں خیال آئے گا وہ بھی اس کے علم میں. اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے, یعنی جہاں پر جیسا چاہے وہ جو چاہے کر سکتا. پوری کائنات میں, ساتوں زمینوں کے اندر وہ جیسا چاہے کر سکتا, سمندر کی تہ میں جو چاہے کر سکتا, آسمانوں میں, ان کہکشاؤں میں, ان گلیکسیز میں, ان اسٹارز میں وہ جو چاہے کر سکتا. تو اپنی قدرت کے اعتبار سے, اپنے علم کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے. یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے علم سیکھنے سے, اور یہ علم اولیاء کرام نے سیکھا. یہ علم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ عنہ نے سیکھا. آپ فرماتے ہیں کہ شریعت, حضور کی لائی ہوئی تعلیمات وہ سورج ہیں کہ جس کی چمک سے کئی اندھیریاں وہ جگمگا اٹھی. کتنی تاریکیاں اس شریعت کی چمک سے جہاں کی اندھیریاں جگمگا اٹھی. اور فرمایا شریعت کی پیروی دونوں جہاں کی سعادت بخشتی ہے. آپ چاہتے ہیں دنیا میں سرخرو ہو, سب چاہتے ہیں, آخرت میں ہماری رسوائی نہ ہو, تو فرمایا شریعت کی پیروی, شریعت کو فالو کرنا, حضور جو تعلیمات لے کر آئے اس کو فالو کر لینا, یہ دونوں جہانوں میں سعادت بخشتی. تو آپ نے اس قدر علم سیکھا, علم سیکھتے گئے, اور اپنی والدہ سے پھر عرض کرتے ہیں کہ مزید علم کے لیے میں باہر جانا چاہتا ہوں, اپنے علاقے سے, اپنی سرزمین سے, اپنے خطہ ارض سے دور جانا چاہتا ہوں. والدہ نے آپ کو حکم دیا اور آپ کو اجازت مرحمت فرما دی, لیکن ایک نصیحت کی
اور وہ نصیحت آپ سب جانتے ہیں، وہ نصیحت یہ ہے کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ چنانچہ آپ جب گئے تو قافلے میں وہاں پر ڈاکو حملہ آور ہوتے ہیں، سامان لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ تک پہنچتے ہیں، واقعہ طویل ہے، آپ سچ بتا دیتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ کہتے تم جھوٹ بول سکتے تھے؟ فرمایا نہیں، میں نے اپنی والدہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا، اس لیے میں نے بتا دیا کہ میرے پاس اتنے دینار ہیں کہ جو اندر سلے ہوئے تھے، ڈاکوؤں کو پتہ بھی نہ چلتا، لیکن آپ نے سچائی والی بات کر دی۔ ان کا سردار آتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ اس نے یہ کیا کیا، ساری باتیں سچ بتا دی صرف والدہ کی وجہ سے، ان سے وعدے کی وجہ سے۔ تو کہنے لگا کہ جب یہ والدہ کے حکم کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو ہم نے بھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی کتنی نافرمانیاں کی۔ وہ تمام کے تمام ڈاکو اسی وقت توبہ کرتے ہیں اور سچے پکے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی برکت ہے۔ اب ہم اپنی پرسنالٹی کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم جھوٹ دیکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سنتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والوں کو ایوارڈ بھی دیتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ مختلف فلمز میں جھوٹی جھوٹی چیزیں جو آتی ہیں اس پر ایوارڈ بھی مل رہا ہوتا ہے۔ جھوٹ دیکھتے بھی ہیں، غلط بیانی پر مشتمل گفتگو کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ کہیں سے فون آیا تو غلط بات بیان کر دی، بچوں کو بتا دیا کہ یہ بات بول دینا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ کتنے ہی والدین ہیں کہ وہ بچوں کی تربیت کیوں کرتے ہیں کہ کبھی چھٹی ہو جائے تو اپلیکیشن پر لکھ کر دیتے ہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے چھٹی ہو گئی، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس دن وہ گھومنے گئے ہوئے تھے، پکنک کا پروگرام تھا۔ تو بچے بھی پھر یہ سیکھتے ہیں اور اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ جو جھوٹ ہے وہ کبھی اللہ سے قریب نہیں کر سکتا۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی فرماتے ہیں کہ سچائی اختیار کرو، سچائی اختیار کرو، اس کو یعنی لازم پکڑ لو۔ اگر یہ صفت نہ ہوتی تو کسی بھی شخص کو اللہ کا قرب حاصل نہ ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ محبوب خدا بن جائیں، اولیاء کی باتیں سنتے ہیں تو دل جگمگا اٹھتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی قرب حاصل ہو۔ قرب کا راستہ یہ ہے کہ علم حاصل کرو، عمل کرو، اور عمل میں ایک بنیادی عمل ہے سچائی اختیار کرو۔ تو سب ہم امید بھی کرتے ہیں اور یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سچے بنیں گے، سب بنیں گے انشاءاللہ۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کی دولت عطا فرمائے۔ دوستوں سے گفتگو کرتے ہیں تو جھوٹے مذاق کرتے ہیں۔ مذاق کرنا، شائستہ مذاق کرنا، اچھے مذاق کرنا، خوش طبعی کرنا یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے بھی کچھ پیرامیٹرز اور ڈائمیٹرز ہیں، کچھ باؤنڈریز ہیں، کچھ اس کی حدود ہیں، جیسے ان کو آپ پار کریں گے گناہ میں داخل ہو جائیں گے۔ تو مذاق میں بھی کوشش کریں کہ جھوٹ بولنے سے بچیں، مذاق میں بھی ایسا نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے بھی خوش طبعی فرمائی۔ ایک عورت نے پوچھا کہ کیا بوڑھے لوگ جنت میں جائیں گے؟ سرکار نے منع فرما دیا، وہ گویا کہ رونے لگ گئی۔ تو سرکار علیہ السلام نے خوش طبعی فرماتے ہوئے جو بتایا، اس سے پتہ چل گیا کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، جو جائیں گے وہ سب جوان کے جوانی ہوں گے۔ بوڑھوں کو بھی اللہ تعالیٰ جوانی عطا فرما دے۔ وہ عورت خوش ہو گئی، اللہ اکبر کبھی۔ تو مذاق بھی اس انداز میں کہ خوش طبعی ہو جائے، ایک شائستہ انداز ہو، چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، لیکن جھوٹ سے بچ جائے، تو یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سچائی اور راست بازی یہ اختیار کرو۔ اور اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور بات میں اللہ سے زیادہ سچا کون؟ تو ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا، سچائی، راز گوئی، درست بات کرنا۔
اس سے آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھے گا اور دوسروں کا آپ کے اوپر اعتماد بحال ہوگا. جو شخص لیڈر ہوتا ہے، کسی بھی خاندان کا بڑا ہوتا ہے، کسی بھی کاروباری مرکز میں اس کو مقام حاصل ہوتا ہے، اگر وہ سچا ہے تو اس کے ماتحت اور زیر اثر لوگوں پر ایک اس کی دھاک بیٹھتی ہے، ایک اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد یہی سچائی ہے. عزیزان ذی وقار، پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب تم چیزوں کو اللہ کی طرف تصور کرو کہ جو کچھ ملا وہ اللہ کی طرف سے ہے. کسی کو اچھی آواز پر ناز ہوتا ہے، کسی کو اپنی دولت پر ناز ہوتا ہے، کسی کے پاس بالکل برانڈڈ نیو آئی فون آ جائے اس پر ناز ہوتا ہے، کسی کے پاس نئے ماڈل کی کار آ جائے اس پر ناز ہوتا ہے، کسی کو اچھی پوسٹ اور منصب مل جائے اس پر ناز ہوتا ہے، کوئی ایگزامس میں فرسٹ پوزیشن اور عمدہ نمبرز حاصل کر لیتا ہے اس پر اس کو ناز ہوتا ہے، فخر کرتا ہے اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے. یہ کیفیات ہمارے ہی اندر ہے. کسی کو اللہ حسن دیتا ہے، جمال دیتا ہے. ہماری بہنیں بھی یہ گفتگو سن رہی ہیں، بھائی بھی سن رہے ہیں. تو اگر کسی کو اچھی آواز، حسن، کوئی بھی خوبی عطا ہو، وہ اس پر ناز کرے، فخر کرے اور پھر غرور میں مبتلا ہو کر لوگوں کو حقیر جانے، سامنے والے کو کالا کہنا شروع کر دے. کسی کا رنگ کم ہے، اگر سامنے کوئی موٹا ہے اور یہ سلم اور اسمارٹ ہے تو اس کے اوپر تانے کرنے لگ جائے، طنزیہ جملے کسنے لگ جائے اور پھر فخر و غرور میں مبتلا ہو جائے، تو یہ تمام چیزیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم چیزوں کو اللہ کی طرف جانو گے اور سمجھو کہ نیک کام کرنے کی توفیق وہی دیتا ہے اور نفس کو اس سے کچھ لگاؤ نہ رکھو، تم اس پر تعجب نہیں کرو گے، اس پر فخر اور غرور کرنے سے بچ جاؤ گے. کتنی پیاری بات ہے. اس کی گہرائیوں میں چلے جائیے، گہرائی کے سمندر میں جائیے تو ہیرے اور موتی نکلتے ہیں. جو کچھ ملا اللہ کی طرف سے ملا. بولیے، جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے. اگر امتحان میں اچھے نمبر ہیں تو اللہ کی طرف سے، ہم نے محنت کی اور نتیجہ اس نے عطا کیا. اگر دولت حاصل ہوئی، منصب مل گیا، کوئی پوسٹ مل گئی، کوئی طاقت مل گئی، کوئی عزت والا مقام حاصل ہو گیا، حسن و جمال ہے، علم کی دولت ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تصور کریں تو کبھی فخر و غرور میں مبتلا نہیں ہو کہ ہمارا کمال ہے. تو پھر کبھی کسی کو نیچا اور حقیر تصور نہیں کریں. یہ تعلیمات اولیاء، یہ وہ صاحب علم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات. ایسے ہی آپ اولیاء کے سردار نہیں ہیں، آپ نے ان چیزوں پر عمل کیا اور اللہ کے محبوب بن گئے. ہم بہت سارے مستحبات میں لگتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑا مقام حاصل ہو، جبکہ فرائض کی پاسداری نہیں کرتے. ذمے میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، لیکن ہم نوافل میں لگ جاتے ہیں، دوسرے مستحب کاموں میں لگ جاتے ہیں. کوئی اپنے فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر، زکوٰۃ لازم ہو چکی ہے اس کو چھوڑ کر، دین کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کو چھوڑ کر صرف دیگر مستحبات میں لگ گئے، تو پھر وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں. نماز ذمے میں ہے، وہ ادا نہیں کر رہے ہیں، نوافل میں لگ گئے. زکوٰۃ ذمے میں ہے، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ویسے ہی نفلی کوئی صدقہ دے دیا. پتہ ہے کہ مجھے علم دین سیکھنا ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر فضولیات میں مشغول ہو گئے. معلوم ہے کہ اس وقت اچھے بہترین تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے، لیکن ان سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنی دولت کو غیر ضروری امور میں صرف کر دیا، تو پھر اگر اللہ نے پوچھا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرائض ادا کرے، سب سے پہلے فرائض، اور ان سے فراغت کے بعد سنتوں پر توجہ دے، پھر نوافل اور فضائل میں مصروف ہو جائے. سامعین دی وقار، یہ چیز آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ یہ بنیادیں
یہ شانیں اور اتنی گہرائیاں آپ کو جو حاصل ہوئی ہیں یہ علم کی برکت سے، حضور سے زندہ تعلق کی برکت سے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی پرائرٹیز سیٹ نہیں کرتے، اور اس کو ہمارے یہاں پر کچھ پروفیسر حضرات بھی موجود ہیں۔ تو ایک ہے کاسمولوجیکل آرڈر، حفظ مراتب، کس چیز کو اول رکھنا ہے، کس چیز کو ثانی حیثیت دینی ہے، ثانوی حیثیت، کس چیز کو درجہ سوم پر رکھنا ہے۔ تو جہاں کاسمولوجیکل آرڈر میں بگاڑ آئے گا وہیں ہماری زندگیوں میں بگاڑ آ جائے گا۔ اور امام اس کو محبت شیخ الاسلام والمسلمین وہ فرماتے ہیں کہ اگر حفظ مراتب نہ کرو، کاسمولوجیکل آرڈر کی رعایت نہ کرو، اپنی چیزوں کو جو پرائرٹی دینی ہے دینی معاملات کی، اگر ان چیزوں کو نہ کرو تو زندیق ہے وہ شخص۔ مثال کے طور پر سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ انسانوں میں حضور علیہ السلام اور انبیاء کے بعد سب سے افضل مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، ایسا ہے؟ دوسرا حضرت فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اگر اس کاسمولوجیکل آرڈر کو چینج کر دیں تو بگاڑ آ جائے گا، عقیدے میں خرابی آ جائے گی۔ اسی طریقے سے اس آرڈر کو مزید سمجھیے، ہماری فیملی میں بنیادی درجہ والدین کا ہے، ایسا ہے، لیکن والدین کی جو کاسمولوجیکل آرڈر ہے اس کو چینج کر دیں، اولاد کو وہی مرتبہ دے دیں، اور اولاد اگر ان کو والدین غلط بات پر ڈانٹے تو برا لگ جائے کہ میرے بچوں کو کیوں ڈانٹ دیا، اپنے ان بچوں کے دادا سے بدتمیزی کرنے لگ جائیں، دادی سے بدتمیزی کرنے لگ جائیں۔ تو جس کو بڑا درجہ حاصل ہے اس کو نیچے کر دیا اور نیچے والے کو اوپر کر دیا تو کاسمولوجیکل آرڈر میں بگاڑ آئے گا، حفظ مراتب میں تبدیلی آئے گی، اور اس طریقے سے بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا، معاشرہ ڈس بیلنس ہوگا، یہاں تک کہ ایمان اور عقیدہ خراب اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر کبھی گفتگو ہوگی تو بتائیں گے کہ اس حفظ مراتب اور کاسمولوجیکل آرڈر کے بگاڑ سے اس دنیا میں کتنی تبدیلیاں ہیں۔ ابھی فلسطین کی جو جنگ ہے، لبنان کی جو جنگ ہے، بیروت کی جنگ ہے، اس میں بھی کاسمولوجیکل آرڈر میں بگاڑ ہے۔ ہمارے اور کرسچنز کے درمیان کس چیز میں کاسمولوجیکل آرڈر میں بگاڑ ہے؟ جوڈیزم میں، یہودیت میں اور اسلام میں حفظ مراتب کا کون سا تفرقہ ہے اور فرق ہے کہ کوئی راہ سے بھٹک گیا اور اسلام نے واضح راہ دکھا دی، اور پھر مسلمانوں پر ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی۔ تو یہ اولیاء کاملین نے بتایا کہ اے لوگوں، علم سیکھنا ہے اور اسی سے وابستہ رہنا۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بہترین مدرس تھے، علم سیکھتے گئے اور ایک عظیم الشان مبلغ بنے، کئی سالوں تک اپنی تبلیغ کے ذریعے، اپنی تقاریر کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، اپنی تحریر کے ذریعے ہدایت کی راہ ہموار کرتے رہے۔ آپ قرآن پڑھاتے تھے، حدیث کی تعلیم آپ دیتے تھے، علم العقیدہ آپ سکھاتے تھے، قرآن مجید فرقان حمید کی تجوید اور قرأت آپ سکھاتے تھے، تعلیمات قرآنیہ آپ سکھاتے تھے، گرامر، علم صرف، علم نحو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سکھاتے تھے۔ بزرگ جاتے تھے، ان کی خدمت میں بیٹھتے تھے، اور کہا گیا کہ آپ سے بڑھ کر فتویٰ نویسی میں ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ آپ ایک بہترین مفتی تھے، بہترین عالم دین تھے، بہترین ٹیچر تھے، بہترین اسپیکر اور وائف تھے، بہترین خطیب تھے، کہ جن کی وجہ سے کئی لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، کئی بندگان خدا جو راہ سے بھٹک گئے تھے وہ راہ پر آ گئے۔ اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا۔ دو بزرگ جو اپنا ایک عالم مقام رکھتے تھے وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آپ قرآن مجید کی ایک تفسیر بیان کرتے ہیں، ایک آیت بیان کی اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اب وہ دونوں علماء سامنے موجود آپس میں بات کرتے ہیں، تفسیر آپ جانتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر اسی آیت کی ایک اور تفسیر بیان کی، پھر تیسری تفسیر بیان کی، آپ جانتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں۔
5वीं 7वीं 8वीं तफसीर एक आयत की बयान की। आप जानते हैं? हाँ मैं ये जानता हूँ। आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि उन्होंने मजीद बयान करना शुरू किया, यहाँ तक कि एक आयत की 30 से जायद तफासीर बयान की, 30 से जायद। और हर तफसीर के बारे में इसके बाद जब मैं पूछता था तो मेरे साथ जो आलिम थे वो कहते थे मैं नहीं जानता। अब मैं नहीं जानता हूँ ये कौन सा इल्म था। ये अल्लाह का खास इल्म था कि जो उसने अपने इस खास बंदे को तकवा की वजह से, अमल की वजह से अता फरमाया था, उनके इखलास की वजह से अता फरमाया। तो हम सब ने इल्म दीन से इंशाअल्लाह वाबस्ता होना है। सब होंगे, इल्म सीखेंगे, फर्ज उलूम सीखें। वैसे मौका नहीं मिल रहा तो राब्ता कीजिए, ऑनलाइन सीखें, इंशाअल्लाह हम आपको सिखाएंगे। एक बड़ी तादाद जो फर्ज उलूम का हिस्सा हमसे सीख रहे हैं, उनकी जिंदगियों में कैसे तब्दीलियाँ आई। अब हमारा वक्त इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। एक सवाल किया गया, पूछा कि क्या मकरूज को ज़कात दे सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल दी जा सकती है। और मकरूज से मुराद ऐसा शख्स है कि जिसके पास इतना माल ही नहीं है कि वो अपनी पेमेंट कर सके, या तो उसके पास इतना माल है और उतना ही कर्जा है। वो कैसे देगा? कर्जा लेगा तो साहिब निसाब नहीं बचता, या कर्जा तो कम है लेकिन जैसे ही वो कर्ज अदा करेगा तो उसके पास निसाब की मिकदार माल नहीं होगा, तो लिहाजा ऐसे शख्स को ज़कात दी जा सकती है। फिर एक सवाल ये पूछा कि क्या अपने मकरूज को ज़कात दे सकते हैं? किसी शख्स ने आपसे कर्जा लिया, अब वो अदा ही नहीं कर रहा, उसको आप ज़कात दे सकते हैं? इस काबिल ही नहीं है, मोहताज है। तो जी हाँ बिल्कुल, आपने किसी को कर्ज दिया, अब वो डिफॉल्टर हो गया है, मोहताज और मुफलिस हो चुका है, आप उसको अपनी ज़कात दें और फिर वो आपको उसी में से अपना कर्ज अदा कर दे, तो ये बिल्कुल मुमकिन है, हमारे असलाफ से साबित है। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसको अफजल करार दिया। इस तरह उसकी भी मदद हो जाएगी और आपकी ज़कात जब वो देगा तो ज़कात भी आपने जो उसको दी वो ज़कात भी अदा होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने नेक बंदों के दामन से वाबस्ता रखे। आमीन बिजाहि फातिमिन नबी के दामन।